رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف یہ ڈائریکٹ آفر نہیں ہے، جب اس کا انکار ہوا ہے تو ایک آفر اور بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ وہ آفر کیا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی واقف کار کو ساتھ ملا، سفارش کے طور پہ، محبت کے طور پہ، اور اس آفر میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ آپ بتوں کی عبادت کرنا، یہ آپ اس معاملے سے پیچھے آ گئے۔ یہ سیرت ابن ہشام نے نقل کی، اور اس میں کس کو ساتھ لیا؟ حضرت ابو طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا کو، جن کی شفقتیں رحمتیں رسول پاک پر بے حد و بے انتہا ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مذہب کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن آج بھی ہم حضرت ابو طالب سے انہیں مخاطب ہیں، عزت احترام اپنی جگہ۔ ان کو ساتھ لیا اور یہ آ گئے۔ اب آفر کیا ہے کہ عقائد میں آپ ہمارے عقیدے نہ مانیں، یہ بات چھوڑ دیں، ہم نے چھوڑ دیا شرط، آپ کو ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کرنی پڑے گی، آپ صرف توحید میں نرم ہو جائیں، وحدہ لا شریک کی صرف ہمیں گنجائش دے دیں، نرم ہو جائیں، تھوڑی سی نرمی دکھا دیں۔ پیسہ چاہیے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، حکومت چاہیے تو اپنا سربراہ مان لیں گے، بیوی چاہیے تو حسینہ جمیلہ آپ پر قربان کر دی جائے گی۔ حضرت رسول اللہ کا کیا جواب ہے؟ ہم اسٹیجوں پر اسے بیان کرتے ہیں، کبھی عقائد اور مسائل کے فرق پر ہم غور بھی کریں۔ فرمایا یا عمی، یہ عمی میں یا جو ہے یہ محبت کی ہے، جیسے یا ابتف الما تؤمر، سورۃ نمبر 19 سورۃ مریم، اے میرے پیارے ابا جان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی والد کی عزت رکھ کر جواب دیا، یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ۔ یہ آفرز کیا ہیں چاچا جان، میرے پیارے چاچو، یہ ان کے مطالبات کیا ہیں؟ یہ سفر کریں، اوپر آسمان پہ جائیں، منت کریں، پاؤں پکڑیں، ترلا کریں سورج کا، اور اسے کہیں تجھے لے آئے ہیں، آ تیرے دائیں ہاتھ پہ ہے، مجھے کہہ دیں، اور ترلا منت کر کے چاند کو اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں۔ کیا مطلب؟ یعنی دن اور رات کا طلوع اور غروب کا مجھے اختیار مل جائے۔ یہ شمس اور قمر سے مراد یہی ہے نا، آمد شمس یہ دن کی دلالت ہے، اور آمد آفتاب کبھی کبھی رات کی دلالت ہے، ورنہ دن میں بھی ہوتا ہے۔ تو وہاں تقلیل ہے اور یہاں تکسیر ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نا میں قاد مضارع پہ آئے اور ماضی پہ ہے تو کیا مانا؟ تو ان دونوں کو لے لیں، یہ دونوں آ گئیں تو اتنا بڑا اختیار مجھے دیں۔ دنیا کی حکومت کیا ہوتی ہے، دنیا کی عورت کیا ہوتی ہے، دنیا کی دولت کیا ہوتی ہے، یہ اتنا بڑا اختیار دیں صرف اس شرط پہ کہ الا ان اترک ھذا الامر، میں اس پہ تھوڑی سی نرمی کر لوں اور توحید کے معاملے کو چھوڑ دوں، ما ترکتو، میں ان کے منہ پر دے ماروں گا، مجھے ان کی آفر قبول نہیں ہے، اور اسے نہیں چھوڑوں گا جو میں مذہب لے کر آیا ہوں۔ یہ ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی عقائد میں سختی۔ ہم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت مبلغ پڑھتے ہیں، اے کاش کہ ہم بحیثیت معلم بھی پڑھیں۔ معلم بھی ہے رسول اللہ، مدرس بھی ہے رسول اللہ، اور یہ بات یاد رکھیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں نرمیاں کہاں، سختیاں کہاں۔ اب یہاں پر لگے ہاتھوں میں ایک جملہ کہہ دوں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مسائل میں تو نرمی ہے، لیکن کچھ مسائل میں نرمی پھر بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ جن مسائل میں گنجائش ہے، آپ کہیں گے کیسے؟ اسی طرح کی ایک بات جب ہم میں سے کسی عالم نے کی تو ایک قادیانی کا مضمون چھپا ہوا اسے ملا ہے، میں اس کو سوال جواب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے اگر مسائل میں نرمی دینی ہے، عقائد میں نہیں دینی، تو رسول پاک نے تو اپنے گستاخوں کو معاف کیا ہے۔ وہ اس پر ایک وہ موضوع واقعہ ہمارے سر تھوپا ہوا ہے، لوگوں نے وہ مار دیتے ہیں کہ وہ گند پھینکتی تھی اور آپ علیہ السلام اس کی عادت پہ گئے ہیں۔ تاریخی حیثیت کی بات ہے، حدیثی حیثیت کی بات کو ثبوت نہیں ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں کہتی تھی، حضور علیہ السلام نے یوں نرمی کر دی، یوں نہیں ہے بھائی۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی ان لوگوں کو جنہوں نے گستاخیاں کی معاف تو کر دیا، لہٰذا ختم نبوت کے معاملات میں اگر کوئی ناواقف بندہ اس طرح بات کر دے تو مسلمان چین بجبی ہو جاتے ہیں
ان کی آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے، یہ تو غصہ ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا نرمی تو دینی چاہیے. بس توحید میں سختی اپنی جگہ جہاں. اب میں اس کا جواب نقل کرتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ مخالف اور دشمن کس ناج پر محنت کر رہا ہے اور ہم کہاں بیٹھے. ہم نے کہا عرض خدمت یہ ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی عقیدہ ہے، بلکہ عقیدے کے معاملات میں ایک اہم حیثیت ہے. وہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا. سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ. رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی توحید کا دعویٰ فرعونوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس میں بات کہا کہ تم تو بھول جاتے ہو. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ گمراہی کا فیصلہ کرتے ہیں نہ بھول کے معاملات اس کے درپیش ہیں. اگر رسالت مآب پر اعتراض آ جائے، اگر گستاخی کی بات کو ایک سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی بالفرض حق مان لیا جائے، تو لا یضل ربی ولا ینسا کا قاعدہ ٹوٹ جائے گا. وہ کیوں؟ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام محبوب مخلوق ہیں اللہ کی، اور محبوب مخلوق کو جو چیزیں دینی ہیں ان دینوں میں اللہ پاک نے نعوذ باللہ کوئی چیز عیبدار دی ہے، اسی وجہ سے اعتراض ہو رہا ہے. عیبدار تو اسے ملتا ہے جس سے کوئی محبت نہ ہو، پتہ نہ ہو، چلے اس کو دے دیا، ہو بھول میں دے دیا. لیکن جہاں سینسٹیو میٹر ہو، حساس معاملہ ہو، محبت کی انتہا، اور کائنات میں وہ بھی اکیلا ہو، اس جیسا کوئی نہ ہو، تو اسے ہر چیز ملتی ہے اس کی شان کے مطابق ملتی ہے. جس کو حضرت حسان رضی اللہ نے کہا ہے نا، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری، انہوں نے اسے ہدی الساری یہ اس کے مقدمے میں فتح الباری کے مقدمے میں ذکر کیا ہے نا کہ خلقت مبرأ من کل عیب. تو وہاں تو من کل عیب کا معاملہ ہے. تو اگر ہم عیب والے کے لیے نرمی دے دیں، گستاخ کے لیے نرمی دے دیں، موہن کے لیے کچھ چھوٹی سی گنجائش دے دیں، تو انتخاب خداوندی، علم خداوندی پر اعتراض آئے گا اور یہ عقیدے کا مسئلہ بن جائے گا، مسئلے کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے وہاں گنجائش کی بات نہیں ہے. اور میرے دوستوں، میں یہاں پر ایک بات مزید عرض کروں آپ کی خدمت میں. عقائد کے معاملے میں ہم اس حد تک آ گئے. اچھا، پھر عقائد کے مسئلے پر ہمیں پڑھنا، سمجھنا، سننا چاہیے، اور پھر اس طرح ہمیں پیش کرنا چاہیے. بعض مسائل میں ہم لوگ ناراض نہ ہوں، نرم ہے تو بالکل ہی نرم ہے، اور گرم ہے تو بالکل ہی گرم ہے. میں مثال دے رہا ہوں، غلطی کچھ ہو گئی ہے نا اپنے معاملات میں، تو اس کے لیے بھی ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے ہم نے، اور کسی نے سینے سے لگایا ہے نا تو غیر کو بھی ہم نے لگا لیا ہے. بھائی اتنی گنجائش نہ ہو. وہ کہتے ہیں اتنی نہ بڑا دامن پاکی کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ. کسے سینے سے لگانا ہے، کسے نہیں لگانا. یہ ہم کچھ معاملہ دیکھیں. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، اگر ہم لوگ اس پر محنت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے درس نظامی کے اسباق کو دماغ میں رکھنا چاہیے. کیوں؟ جتنی محنتیں دنیا میں چل رہی ہیں، وہ مرزائیت کی میم سے لے کر مماتیت کی میم تک، اس کا جواب ہمارے 8 سالہ درس نظامی میں موجود ہے. ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، لیکن غلطی ہماری بنیادی، ہم نے اسے اس لیے یاد نہیں کیا جی غیر وفاقی سال ہے، بس اس لیے شاید یاد نہ کیا ہو، ورنہ وفاق اور غیر وفاق کا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے تو علوم پڑھے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.